الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ یہاں ان مؤمنین کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو باقاعدگی کے ساتھ ہماری گفتگو کو سنتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، کسی بھی قسم کا تعاون صرف مالی نہیں ہوتا ہے، آپ ہماری اس گفتگو کو ان تشنگان حقیقت تک بھی منتقل کر سکتے ہیں کہ جو افراد ان معارف کے تشنہ ہیں۔ عزیزان، آپ ذرا انٹرنیٹ کو کھول کے دیکھیں، ہمارے معاشرے میں اس قدر اخلاقی انحطاط پایا جاتا ہے، اس قدر مشکلات پائی جاتی ہیں، اس قدر معاشرے میں لوگ پریشان ہیں، اور ان کی پریشانی کی بنیادی وجوہات اس عالم حقیقت سے دوری ہے۔ وہ عالم مادہ میں گرفتار ہو چکے ہیں، اور اس عالم کثرت میں، اس عالم سفلی میں، وہ اسی عالم کی مشکلات میں اور اس کے بھنور میں ایسے تھپیڑے کھا رہے ہیں کہ انہیں نجات کا راستہ نظر نہیں آتا۔ لہٰذا ایسے میں حضرات اہل بیت علیہم السلام کے نورانی معارف کو منتقل کرنا میری جہاں تک ذمہ داری ہے، اسی طرح سے یہ ذمہ داری آپ میں سے ہر فرد کی بھی ہوتی ہے کہ وہ ان مطالب کو آگے منتقل کرے، انہیں شیئر کرے، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے سے شیئر کرے، چاہے یوٹیوب کے ذریعے سے شیئر کرے، چاہے فیس بک کے ذریعے سے شیئر کرے، یا جہاں سے بھی، یا حتیٰ کہ آپ ان مطالب کو آسان الفاظ میں، ہمارے سے بھی آسان الفاظ میں آگے اپنے مخاطب تک منتقل کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جو نفسا نفسی کا ایک عالم ہمارے معاشرے میں آ چکا ہے، ہر کوئی کسی دوسرے کو گزند اور نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ اس کو خود کسی طرح سے کچھ مادی فائدہ حاصل ہو جائے، اس سے اور اس کشمکش سے ہمارے معاشرے کو نجات حاصل ہو۔ یہ اخلاقی انحطاط اور اخلاقیات میں پستی جو ہمارے معاشرے میں نظر آ رہی ہے، چاہے ہمارے سیاستدانوں میں ہو، چاہے ہمارے بیوروکریٹس میں ہو، چاہے ہمارے معاشرے کے عام سے عام طبقات میں پائی جائے، یہ اخلاقی انحطاط اور پستی جو ہے، وہ اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ یہ معارف اہل بیت علیہم السلام منتقل کیے جائیں۔ کیوں؟ چونکہ ہم ایک ایسے امام کی نگری میں بیٹھے ہیں کہ جن کا یہ نورانی فرمان ہے کہ رحم اللہ عبداً احیا امرنا۔ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ خداوند متعال اس عبد پر اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے۔ راوی کہتا ہے کیف یحیی امرکم یا ابن رسول اللہ، ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کے امر کو زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو 8ویں امام فرماتے ہیں یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم کو سیکھو اور اسے آگے لوگوں تک منتقل کرو۔ لوگوں تک منتقل کرنے کی مدد اور تعاون جو میں آپ سے مانگ رہا ہوں، یہ درواقع 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی تائید اور ان کی ہدایت کی روشنی میں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ، اسے لوگوں تک منتقل کرو۔ کون منتقل کرے گا؟ میں منتقل کروں گا، چونکہ ان معارف کو میں نے سیکھا ہے۔ جن معارف کو میں نے سیکھا ہے انہیں میں آپ تک منتقل کروں گا۔ وہ باتیں جو آپ مجھ سے سیکھ رہے ہیں، آپ اسے آگے دوسری نسلوں تک اور دوسرے افراد تک منتقل کریں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا پھر 8ویں امام فرماتے ہیں فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، بے شک اگر ان لوگوں کو، ان تشنگان حقیقت کو، ان مشکلات میں اور پریشانیوں میں گرفتار لوگوں کو اگر ہمارے کلام کی خوبصورتی کا علم ہو جائے لَاتَّبَعُونَا، تو وہ خود بخود ہماری تبعیت اور ہماری پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ لہٰذا وہ افراد
کہ جو اپنے مال سے مدد کر سکتے ہیں اس راہ میں وہ مال سے مدد کریں، جو مال سے مدد نہیں کر سکتے ان مطالب کو آگے افراد تک پہنچا کر مدد کر سکتے ہیں وہ اس انداز میں مدد کریں۔ الغرض اور قصہ مختصر، دام درہم قدم سخن، ہر انداز سے معارف اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نشر و اشاعت صرف میرا وظیفہ نہیں، آپ سب کا بھی وظیفہ ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ سب صرف اور صرف ہمارے اس مودت میڈیا کے ساتھ تعاون کریں، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ کو کوئی ایسا ذریعہ ملتا ہے کہ جس ذریعے سے آپ معارف اہل بیت کی نشر و اشاعت کر سکتے ہیں، اپنا کردار اس میں ادا کریں۔ اور کردار خود تبلیغ ہے۔ آپ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کے معارف کو سیکھیں اور 8ویں امام کی فرمائش کے مطابق وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ کا مصداق بنیں، یعنی ان معارف کو لوگوں تک منتقل کریں۔ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا، کہ بے شک اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن اور خوبصورتی کا علم ہو جائے تو وہ خود بخود ہماری تبعیت اور ہماری پیروی کریں گے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کل کے روز اور کل کے درس میں ہم نے آپ کی خدمت میں مرحوم آیت اللہ سید احمد کربلائی سے متعلق ان کے وظائف کو بیان کیا۔ ہم نے ان 7 وظائف میں آخری مطلب آپ کی خدمت میں جو بیان کیا وہ یہ ہے کہ ایک سالک، ایک عارف ہر لمحہ خود کو خداوند متعال کی بارگاہ میں حاضر سمجھے اور یہ یقین رکھے کہ خداوند متعال میرے پاس موجود ہے، مجھے خداوند متعال کی قدرت نے، خداوند متعال کے الطاف نے اور عنایات نے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے۔ میں ہر وقت حضرت بقیت اللہ، حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عنایت کے ذریعے سے زندگی بسر کر رہا ہوں۔ کیوں؟ چونکہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہی وہ ہستی ہیں کہ جو خالق کے درمیان اور بندہ حقیر کے درمیان ایک واسطے کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور اگر حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذات گرامی واسطہ فیض نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کو اپنے اندر نگل لے گی۔ لولا الحجت لساخت الارض علی اہلہا، اگر حجت امام وقت امام زمان نہ ہو تو یہ زمین اپنے اہل کو اپنے اندر نگل لے گی۔ وہی ہے جو واسطہ فیض ہیں امام زمان، اور امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو یاد رکھنا، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے لیے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا اور انہیں ہدیہ کرنا، یہ ہم سب کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ انسان جس منعم سے نعمات کو وصول کر رہا ہے اس کا شکر ادا کرنا، یہ انسان کی عقلی اور اخلاقی ذمہ داری بھی ہے۔ لہٰذا حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت حاصل کی جائے اور اسی طرح ان نورانی معارف کو سیکھ کر اس بات تک پہنچا جائے کہ کیسے ہم حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم خداوند متعال کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اس عالم مادہ سے نکل کر عالم مثال اور پھر عالم مثال سے اوپر والے عوالم یعنی عالم نفس اور اس سے اوپر والے عوالم میں داخل ہو سکتے ہیں، اور کیسے خداوند متعال کی اسماء و صفات کے عالم سے گزر کے اوپر والے مراحل میں خداوند متعال کا جمال کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک سالک کی ذمہ داری ہے۔